الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور صحیح بات کہنے اور صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں اس دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی سہولتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں، ان تمام دولتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت جس نعمت سے ہم کو نوازا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی عظمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کا کیا مرتبہ ہے۔ چنانچہ جب قیامت کے دن جب بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال تولے جائیں گے تو کسی کے عمل میں، کسی کے ترازو میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، کسی کے ترازو میں برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو جن کی ترازو میں، جن کے وزن میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جن کی ترازو میں، جن کے وزن میں نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم ایک نیکی کو لے کے آ جاؤ، ہم تمہارے نیکی کو پلٹے میں جھکا کے تمہارا جنت میں داخلہ طے کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک نیکی کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے پاس جائے گا، بھگتا پھرے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مانگتا پھرے گا، طلب کرتے پھرے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر جو ان کے سب سے عزیز ہیں، سب سے قریب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ، خالہ، بھائی بہن، چاچا چاچی وغیرہ وغیرہ، ان کے بعد ایک نیکی کو مانگنے جائے گا تو اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جب ایک نیکی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر ہے کہ کوئی اسے دینے کو تیار نہیں ہے، تو جس ایمان کی وجہ سے نیکیاں مل رہی ہیں اس ایمان کی کیا اہمیت ہوگی، اس ایمان کی کیا عظمت ہوگی، اس ایمان کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے دوستوں اس ایمان کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہی ہے، اس دنیا کا کنٹرول چل رہا ہے، یہ دنیا صحیح سالم چل رہی ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت جو ہے قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایمان کی نعمت سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے۔ تو میرے دوستو ہر انسان جو ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ اس کو سلام کریں، لوگ اس کا ادب کریں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس سے یہ کہیں کہ تم بڑے آدمی ہو، تم کامیاب انسان ہو۔
تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے یہ کہہ دے کہ تم یہ فلاں شخص بڑا کامیاب ہے، یہ فلاں شخص بڑا انسان ہے، اور کوئی ایک طریقہ یہ کہ کوئی بڑا اونچی لیول کا انسان یہ کہہ دے کہ فلاں شخص جو ہے یہ کامیاب ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اور ایک وہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کون شخص کامیاب ہے، کون جو ہے کامیاب انسان ہے۔ انسان اسے بڑا کہتا ہے، اسے کامیاب کہتا ہے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس عیش و عشرت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کا بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کا بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا ہو، جس کو بڑے لوگوں کی صحبت حاصل ہو، اسے انسان بڑا سمجھتا ہے اور اسے انسان کامیاب سمجھتا ہے۔ تو کامیابی کا معیار ہمارے یہاں ہے کہ ہم کس کو بڑا کہتے ہیں، ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ انسان ہے، یہ بڑا انسان ہے۔ تو ایسی کون سی صفاتیں ہیں، ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کامیاب ہے؟ تو کون سی صفتیں اللہ نے بتائی ہیں؟ تو جو قرآن کی آیتیں ہم نے خطبے کے اندر پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب بتایا ہے کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون انسان بڑا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے، چاہے ان کے پاس کتنی ہی دولت ہو، چاہے ان کے پاس کتنی ہی بڑی حکومت ہو، چاہے ان کے پاس کتنی بڑی سلطنت ہو، چاہے ان کے پاس کامیابی کے کوئی بھی اسباب ہو، کوئی بھی سورس ہو، لیکن ایمان نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو ایمان والا تو کامیاب ہے ہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ انسان کامیاب ہے، ایمان والے تو ہیں ہی، لیکن جن کے دلوں جن کی نماز میں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور خضوع کا تعلق بدن کے ظاہری پارٹ سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے، ظاہری حصوں سے ہے، کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بدن کے سارے اعضاء بھی نماز کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ خشوع خضوع والی نماز ہے، اور ایسی نماز جو ہے مقبول ہے۔ لیکن جس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے وہ نماز مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اپنی نماز میں خشوع خضوع نہیں برتتے، جلدی نماز پڑھتے ہیں، غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے۔ اور جن کی نمازوں میں ایک دوسری حدیث میں جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے، جو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں، اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اطمینان سے سجدہ کرتے ہیں، اطمینان سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو وہ نماز ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ جب ایسی نماز ہوتی ہے تو ایسی نماز سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، ایسی نماز سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ایسی نمازوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی نمازوں سے، بلکہ ان کے بعد جو بھی مسائل پیش آیا کرتے تھے، جو بھی دقتیں پیش آیا کرتی تھی، وہ اپنی نمازوں سے اپنی پریشانی کو حل کرا دیا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازوں سے کیوں مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے؟ آج ہماری نمازوں سے پریشانی کیوں دور نہیں ہوتی؟ کہ ہماری نمازوں میں جو ہے ہماری نمازیں کمزور ہیں، ہماری نمازیں ویک ہیں، ہماری نمازیں اس لیول کی نہیں ہے جس
لیول کی ہونا چاہیے، جس پوزیشن کی ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی نمازوں کو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت پڑھیں گے تو رکوع کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ پھر سوچا 200 آیت پڑھیں گے تو رکوع کر دیں گے، لیکن 200 آیت میں رکوع نہیں کرا۔ ایسے یہ لگاتار پڑھتے ہوئے پوری رات پڑھی ہوگی، رات کو جو ہے کہ نماز مکمل ہوئی، ان میں 5.5 یا 6 پارے سورہ مائدہ تک جو ہے انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ کیا ہماری کوئی ایسی رات گزری ہے، ہمارا کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں ہماری اس طرح کی نماز جو ہے مکمل ہوئی ہو، اس طرح کی نماز ہماری ہوئی ہو کہ کسی رات میں ہم نے 1 صفحہ پڑھا ہو نماز کے اندر، آدھا صفحہ پڑھا ہو، چلو پاؤ پارا پڑھا ہو؟ نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ہے، اگر ایسی نمازیں نہیں ہوئی تو اس پہ افسوس۔ کہ اس پہ افسوس ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ نمازوں میں جو ہے خضوع جو ہے لایا جائے کہ دل کا تعلق بھی نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ بھی، دل بھی نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور بدن کے ساری ظاہری اعضاء مراد جو نماز کے فرائض نماز کے ارکان ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے سے رجوع ہونا، وقت کا معلوم ہونا، دل سے نیت کرنا، سطر کا ڈھکا ہونا، پھر تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا اور اذکار کے مقدار میں بیٹھنا، یہ صحیح ہو، اور جو واجبات کے واجبات ہیں ان کی معلومات ہو کہ سورتوں کا صحیح پڑھنا، ترتیب سے پڑھنا، قومہ کرنا۔ سب سے زیادہ جو مسٹیک ہوتی ہے وہ قومے کے اندر ہوتی ہے، 2 سجدوں کے درمیان ہوتی ہے۔ انسان جو ہے رکوع میں آتا ہے، رکوع سے اٹھتے اوپر سیدھا کھڑا کرتا ہے، فوراً سجدے میں چلے جاتا ہے۔ کہ ایسی نمازوں کو جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کے کالے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ایسی نمازیں جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو بدن کے ساری عادت امراض کیا ہیں؟ نماز کے فرائض صحیح ہوں، نماز کے واجبات صحیح ہوں، نماز کے سنت صحیح ہوں، ہر چیز صحیح ہو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب نماز پڑھنے آتا ہے تو بغیر تیاری کے نماز پڑھنے جاتا ہے، لیکن جب آفس وغیرہ جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو بالکل تیار ہو کر جاتا ہے، بالوں کنگھی کر کے جاتا ہے، بالکل جو ہے ایک طریقے سے فریش ہو کے جاتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز پڑھنے اس لیے جاتا ہے، اور یہاں تک کہ سر میں ٹوپی بھی جو ہے مسجد کی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے حالانکہ سر کی ٹوپی کے متعلق یہ مسئلہ جو ہے جس کو مفتی عبداللہ صاحب نے وزیر بتایا تھا کہ مسجد کی ٹوپی پہننا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ آپ جس ٹوپی کے ساتھ جو ہے بازار میں نہیں نکل سکتے، ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے، اس ٹوپی کو آپ کیسے پہن سکتے ہیں؟ اس ٹوپی کو، ایسی ٹوپیوں کو پہننا جس کو دوسروں نے پہنا ہو، دوسروں کی اسی سے قدرت کہا جاتا ہے، اس کو مکروہ بتایا گیا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ نہیں بتایا گیا ہے، فضل اس بات ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، آپ نے پہن لیا تو کوئی دقت نہیں، لیکن نہ پہننا حرام ہے۔ اس کے لیے ایک بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جب انسان 600 700 800 روپے میں بالوں میں اسٹریٹ کرا سکتا ہے، اتنے خرچیلے کپڑے پہن سکتا ہے، خرچیلے لباس پہن سکتا ہے، تو ایک 50 روپے کی ٹوپی نہیں لے سکتا۔ ایک 50 روپے کی ٹوپی لینا اس میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، آرام سے لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرے، نماز کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔ جب نمازیں صحیح ہوں گی، نمازیں صحیح طریقے سے ہوں گی تو وہ نماز سے جو ہے مسائل حل ہوں گے، نماز سے پریشانیاں دور ہوں گی، نماز سے برے کام چھوٹیں گے، نماز سے بری عادتیں چھوٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی نمازوں میں خضوع پیدا فرمائے کہ دل کا تعلق بھی اللہ سے ہو، اور بدن کے باڈی پارٹس جو بدن کے سارے اعضاء ہیں اس کا تعلق بھی اللہ سے ہو۔ ایک شعر ہے کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ،
پڑھ نماز پنجگانا، نہ تو کوئی بہانا، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو وہی ہو اس کو بھی معاف فرمائے، اور جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی اپنی سنت مکمل کریں۔ باقی